معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے تھے جس کی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے طرف کیا کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے اس علم غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے سلسلے میں متعدد آیات قرآن ہیں، آپ اس کا ملاحظہ کریں۔ سورہ نمل کی 65 نمبر کی آیت میں ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان و زمین کا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا مگر اللہ، یعنی الا اللہ سے پہلے نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ میں نہیں ہے کوئی معبود، تو یعنی اسی طریقے سے آسمان و زمین میں کوئی نہیں غیب کے جاننے والا الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ہود کی 123 نمبر کی آیت میں ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی غیب کا علم ہے، اور تمام کے تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اس بات کے کہنے کا، جو سورہ یونس کے اندر 20 نمبر کی آیت میں یوں ذکر ہے، انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ بے شک غیب کا علم تو بس اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو تم سب کے سب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پا رہے ہیں کہ بس ایک اللہ کا ہو کر کے وہ رہ جاؤ، اور معبودان باطلہ کا انکار کرو، بدعت و خرافات کو چھوڑ دو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے ہیں، اپنے باپ داداؤں اور قصے کہانیوں کی لکھی ہوئی باتوں میں پڑتے ہیں، انہیں یہ بات کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ سن لو، تم کچھ نہیں جانتے، غیب کو بالکل نہیں جانتے، اگر تمہارا یہی کہنا ہے کہ اور لوگ بھی غیب جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی 59 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کی چابی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے مگر وہی، اس کے سوا غیب کی چابی کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، غیب کا ملکہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ذات ہے جو جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے۔ خشکی جو اتنے بڑے زمین پر محیط ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، سمندر جو ایک بڑی کائنات ہے، کئی کائنات ہیں، اس تمام کے اندر ایک ایک کیڑے، ایک ایک مچھلیوں اور ایک ایک جانوروں کو اور پانیوں کا احاطہ اسی رب ذوالجلال کو ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی جو ٹوٹتا ہے کسی درخت کے سے، اس کا بھی خبر، اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ایک دانہ بھی جو زمین کی تاریکی میں ہے، اتھاہ سمندر کے اندر ہے، سخت گہرائی کے اندر ہے، ایک وہ دانہ جو تر و تازہ ہے یا سوکھ چکا ہے، موت ہو گئی ہے اس دانے کو، اس تمام کا علم اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی کتاب میں ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ انعام کی اس 59 نمبر کی آیت میں وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کی خبر کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتوں کو اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے اور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی ہوئی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اور وہ اصدق القائلین نے یہ بھی فرمایا ہے جو سورہ لقمان کے اندر 34 نمبر کی آیت میں ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ،
کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی ذات غیث کو یعنی بارش کو نازل کرتا ہے، یعنی بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور وہی ذات جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس سرزمین میں جا کر کے مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت ہی علم رکھنے والا اور بہت ہی باریک بھی خبردار ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آج ماں کے پیٹ کے اندر جو جنین، جو بچہ ہوتا ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو ہاں میرے بھائیوں، مشینوں اور آلوں کے ذریعے وہ پتہ لگاتے ہیں، بذات خود کوئی دیکھ کر کے نہیں بتا سکتا ہے، یا کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ جان لے۔ مشین اور آلات پیدا کرنے پر آج لوگوں نے یہ بھی جانا کہ زمین کے اندر کہاں پیٹرول ہے، کیسے ہوائی جہاز اڑے گی، کس طریقے سے چاند کے اوپر سفر کریں گے۔ اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تو اپنے عقل اور اپنے انسٹرومنٹ اور آلات کے ذریعے اس کا علم رکھتے ہیں۔ وہ بھی حتمی علم نہیں کہ کیا وہ جنین اور وہ بچہ زندہ رہے گا یا مرے گا، یا کبھی کبھی وہ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہے، یا اس بات کو وہ نہیں جان سکتا کہ آج جو کوئی اپنے میاں بیوی کے ساتھ ملا ہے وہ بتلا دے کہ وہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگا۔ وہ جنین جب اس جسم کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پتہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اور ان تمام عناصر کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مرد ہونے کا یا عورت ہونے کی علامت پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب آپ کے خون کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے بیماری کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ملیریا ہے، یا آپ کو ٹائیفائڈ ہے، یا آپ کو دیگر بیماری ہے، یا آپ کو شوگر ہے۔ ایسے ہی اس علم کو آپ بھی جانیں کہ جو ماں کے پیٹوں کے اندر لوگ خبر دیتے ہیں وہ چند مہینوں کے بعد خبر دیتے ہیں، فوراً کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 187 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے، یسألونک عن الساعہ، لوگ آپ سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب واقع ہوگا۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کو سوائے اللہ کے کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے مگر اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس کو بتلا سکتا ہے، یعنی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، اس قیامت کا واقع ہونا آسمان و زمین پر بہت ہی بھینکر اور بھاری حادثہ ہوگا، یا مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا علم کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ اہل آسمان و زمین پر بہت ہی بوجھل اور بھاری ہے، وہ نہیں جان سکتے۔ لا تاتیکم الا بغتتن، یہ قیامت نہیں واقع ہوگی مگر اچانک، یعنی قیامت تمہارے اوپر اچانک آ ٹوٹ پڑے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پوچھنے لگے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں جیسے کہ آپ کو اس کی خبر ہو یا آپ نے اس کے پیچھے پڑھ کر کے علم حاصل کر رکھا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بیشتر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نیز اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی 63 نمبر کی آیت میں، يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قل انما علمها عند اللہ، کہ لوگ آپ سے قیامت کے علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے، انما، حصر کر دیا کہ بے شک اس کا علم بس اور بس اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کا علم ہے، نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں مگر وہی ذات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کی نفی کی ہے اس بات سے کہ وہ غیب جانتے تھے، اور اس کے علاوہ تمام لوگ غیب نہیں جانتے تھے۔ اس بات کی بھی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان احادیث کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ذات کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہی وہ ذات ہے مجد والی، وہی وہ ذات ہے شرف والی جس کے پاس علم غیب ہے اور اس کے علم میں کسی کی مشارکت نہیں ہے۔ اور اس بات کی وضاحت حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے صاف طور سے واضح ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جو پوچھ رہا ہے پوچھنے والے سے یا پوچھے جانے والے سے زیادہ خبردار نہیں ہے۔ اور کہا تھا کہ فاخبرنی عن اماراتها، آپ ان کی نشانیاں بتلائیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، کیا آپ قیامت کے قریب دیکھیں گے کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنیں گی، اور وان تر الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بکری چرواہے ننگے پاؤں ننگے سر غریب فقراء اتنے مالداری کو پہنچ جائیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں وہ فخر کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اور وہ پوری کی پوری آیت بتلا کر کے بتلایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔